اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام الیکشن قرآن حکیم 1973 کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 19 پیش خدمت ہے۔ کسی بھی ملک کی افواج اپنے عوام، اپنے ملک اور اپنی آنے والی نسلوں کے تحفظ کی ضامن ہوتی ہیں۔ ملک میں ہر قسم کے انتشار اور وجہ انتشار کو ختم کرنا فرض اولین ہوتا ہے۔ انگریز جب 1947 کو انڈیا سے رخصت ہوا تو دو قومی نظریات کی روشنی میں پاکستان ایک الگ اسلامی ملک بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس کے پہلے گورنر جنرل اور لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم پاکستان بنے۔ قائد اعظم 1948 کو وفات پا گئے۔ خواجہ ناظم الدین ان کی جگہ گورنر جنرل پاکستان بنے۔ پاکستان میں کفر کا نظام حکومت 1947 سے لے کر آج تک جاری رکھنا پاکستان میں انتشار اور وجہ انتشار بن چکا ہے۔ 1951 کو ایک سازش کے تحت لیاقت علی خان وزیر اعظم کو قتل، اسی سازش کے تحت خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل کو وزیر اعظم اور ان کی جگہ افسر شاہی کے سرکاری کلبوں کے شرابی زانی کلچر کے غلام محمد کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا، جو 1954 تک پاکستان پر مسلط رہا۔ اس نے خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو برخاست سیاست سے بلیک لسٹ کر دیا۔ مولوی تمیز الدین نے گورنر جنرل کے حکم کے خلاف اپیل سندھ ہائی کورٹ میں دائر کر دی۔ فل بینچ نے اسمبلی بحال کر دی۔ غلام محمد نے اس حکم کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی۔ کیس کی سماعت کے دوران غلام محمد، فوجی کمانڈر سکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، چیف جسٹس منیر کے پاس پہنچ گئے۔ فوج کی گن پوائنٹ پر غلام محمد کے احکام بحال کروائے۔ اس کے بعد زبردستی اس سے استعفیٰ لیا، ملک بدر کر دیا۔ اس کی جگہ فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو گورنر جنرل بنا دیا۔ وہ 1954 تا 1958 تک بطور گورنر جنرل پاکستان پر مسلط رہا۔ وہ تو برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے تعلیمی نصاب طبقاتی، تفاوتی، سودی، مخلوط نظام حکومت کے کفر کے کلچر کے سکالر تھے۔ وہ تو انگریز کے مفتوحہ ملک انڈیا کی جیل کے قیدیوں کو کنٹرول کرنا، ان کے بنیادی حقوق سلب کرنا، 70% کسانوں کی تمام پیداوار خام مال، 29% مزدوروں کی تمام تعمیرات، ہر قسم کی مصنوعات اور پیدا کردہ وسائل خزائن زر مبادلہ کو مغربی جمہوریت کے کفر کے نظام حکومت، استحصالی قوانین، ان کو نافذ کرنے والے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے درندے، خوفناک اذیتناک حکومتی ادارے، ان کی زیر کمان تھانے، کچہری، جیل کے پرتشدد اذیتناک انسانیت سازشوں کے ذریعے ان سے ملکی خزائن جمع کرنا، ان کو زبردستی ان کے خزائن سے محروم کرنا، ان کو تنگ دستی، بے روزگاری، بھوک ننگ کی اذیتوں سے گزارنا، بیماری، علاج، ادویات سے محروم اور سسک کر مرنے پر مجبور، انگریزی زبان کی طبقاتی تعلیم، ان کے ایتیسن نما انگلش میڈیم شاہی اخراجات والے طبقاتی تعلیمی ادارے، ان کی سرکاری زبان انگریزی کے حکومتی ایوانوں، حکومتی اداروں کے کفر کے حکومتی اسکالر تیار کرنا۔ 1951 تا 1958 کے دوران ایوب خان، سکندر مرزا، غلام محمد، چیف جسٹس منیر، سازشی ٹولہ نے مل کر پاکستان کو یرغمال بنائے رکھا۔ ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندریکر، فیروز خانون کی حکومتوں کو ختم، سیاست سے بلیک لسٹ کرتے رہے۔ ملک میں خوف و ہراس انتشار پھیلانے، سڑکیں، نہریں، ڈیم، کسان مزدور دن رات کی محنتوں مشقت سے تیار کیں۔ دہشت گرد شاہی طبقہ کے مجرموں کو 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ سرکاری قیمتی زمین
جرنیلوں، ججوں، کمشنروں میں تقسیم کر دی۔ اس کے خلاف 23 کروڑ اہل وطن کسانوں مزدور کی آواز دبانے کے لیے فوجی کمانڈر ایوب خان نے 1958 کو مارشل لا لگا دیا۔ آج خود فوجی ڈکٹیٹر اور صدر پاکستان بن بیٹھا۔ ایک تو انگریز کے پروردہ جگیردار ٹولہ، ان کی جگیریں ضبط کرنی تھیں، ان کو حکومتی ایوان، ان کی اولادوں کو حکومتی ادارے مہیا کر دیے۔ دوسرا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے اسلامی آئین، اس کے دستور حیات کے حکومتی نمائندوں کو حکومتی ایوانوں سے ختم، سیاست سے بلیک لسٹ کر کے انگریز کی بجائے انگریز کے پروردہ جگیردار ٹولہ کو حکومت کا حصہ بنا لیا۔ فوجی جگیردار ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے شاہی طبقہ نے اسلام پسند سیاسی رہنماؤں اور کروڑوں اہل وطن کو مارشل لا کی گن پوائنٹ پر زبان بندی کرانے کی کوششیں جاری کر دیں۔ 1958 تا 1970 تک ایوب خان سول ڈپارٹمنٹ پر فوجی افسروں کو مسلط کر کے اپنی اجارہ داری کو جاری رکھنے کے لیے بیشتر فوجی افسران کو سول ڈپارٹمنٹ میں تبدیل کر دیا۔ فوجی افسران کے مارشل لا کے جبر کو توڑنے کے لیے فرزندان اسلام نے احتجاج جاری کر دیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یا یہاں کے سپرد کر دی۔ 4 فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا ملکی غدار جگیردار فوجی ٹولہ کی جگیریں ضبط کر لو، یا یہاں اس کی پیپل پارٹی کے مصر بھٹو کا ملک دولت کرنے، 1 یونٹ کو توڑنے، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ کے ممبران، ان کے شہید طبقہ کو ختم کر دو۔ ضیاء الحق کی مسلم لیگ نون کے نواز شریف کے 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ کے ممبران، ان کے شہید طبقہ کو ختم کر دو۔ پرویز مشرف کی مسلم لیگ کاف کے چودھری شجاعت، پرویز الہی کے 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ کے ممبران، ان کے شہید طبقہ، ان کے NRO اور 51% حقوق نسواں کے قانون کو ختم کر دو۔ فوجی ڈکٹیٹر کی باقیات کے فوجی چیف کمانڈر قمر جاوید باجوہ کی مسلم لیگ کاف کا، پرویز الہی، 31 کیبنٹ ممبران، NRO کے تمام سیاسی جماعتوں کے مجرم، تمام سیاسی جماعتوں کی 51% مستورات، تحریک انصاف کی حکومت کا جو حصہ ہے، ملکی 4 فوجی ڈکٹیٹر کی غیر آئینی حکومتیں، غیر اسلامی قوانین کو ختم کر دو۔ پاکستان کی ملی وحدت 4 فوجی ڈکٹیٹر کی 4 سیاسی جماعتوں اور ملکی جمعیت 4 صوبوں کی صوبائی حکومتوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ انگریز کی سرکاری کلبوں کا شراب اور زانی جگیردار حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل مراعات یافتہ شاہی طبقہ کے سرکاری ملازمین کو بغیر عوامی ریفرنڈم کے قائد اعظم کے عہدے پر گورنر جنرل پاکستان لگانا، اہل وطن کو یرغمال قیدی غلام محکوم بنانا، 23 کروڑ کسانوں مزدور سے ان کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ، فوج کی گن پوائنٹ پر چھین لینا، ان کو ان کی دولت سے محروم کرنا، ان کو غربت، تنگ دستی، بے روزگاری سے دوچار کرنا، ان کو بھوک ننگ فاقوں کی اذیتوں سے گزارنا، ان کو بیماری کی ادویات، علاج معالجہ سے محروم کرنا، ان کو تعلیم اور شہید طبقہ کے طبقاتی شاہی اخراجات والے تعلیمی اداروں سے محروم کرنا، حکومتی ایوانوں کی حکمرانی اور حکومتی اداروں کی حکومتی ملازمتوں سے محروم کرنا۔ کیا انگریز سے آزادی فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، اس کے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، سرکاری کلبوں کے شرابی ثانی کو گورنر جنرل پاکستان بنانے اور ان کی خاتون اول ناہید مرزا کے شراب و ڈانس کی محفلیں سجانے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا پاکستان فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، غلام محمد، سکندر مرزا، منصف شاہی کے جسٹس منیر کے سازشی ٹولہ کا وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین
جیسے محب وطن کی حکومتوں کو ختم، سیاست سے بلیک لسٹ کرنے، اسلام کے نفاذ کو روکنے کے لیے پاکستان بنایا تھا۔ کیا پاکستان فوجی ڈکٹیٹر ایوبا کے جاگیردار فوجی ٹولہ، پنجاب سے نواب کالا باغ، KPK سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بگٹی جیسے ٹولہ، جن کے پاس ملک کی 64% زمین ہے، جن کی جاگیریں ضبط کرنی تھی، ان کو حکومتی عوام دینے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا ریٹائرڈ فوجی افسران کو واپڈا اور ریلوے، PIA اور ملکی اداروں کے سربراہ لگانے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ مزدور و کسان سڑکیں، نہریں، ڈیم تعمیر کریں۔ 1,20,00,000 ایکڑ زمین آبپاشی اسکیم کے تحت کسانوں مزدور کو دینے کی بجائے جرنیلوں، کمشنروں، ججوں میں تقسیم کر دی۔ یا اللہ جل شان اللہ، اہل وطن اور پاک دامن فوجی سپاہ کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ پاکستان کو شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ دستور حیات کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔